جا میں تیرا انتظار کروں گا، اور دربار برخاست کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک روز وہ ایک درخت کے نیچے اتنا اداس بیٹھا ہوا تھا کہ آدھا چہرہ اس کا دھوپ کے اندر تھا اور آدھا چہرہ سائے کے اندر تھا، اور اپنے سر پر خاک اٹھا اٹھا کر وہ زمین کی ڈال رہا تھا۔ تو اتنے میں اس کا وہی چیلا آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ اوس کی سرزمین کے اوپر ایک ایوب نامی شخص ہے، اور اللہ نے اس کو باغات سے، زمینوں سے، جانوروں سے، اولادوں سے، ہر نعمت سے اس کو نوازا ہوا ہے۔ مکھن سے اس کے پیر دھلتے ہیں، اور وہ جب تخت پر بیٹھتا ہے تو غریب غربا اس سے فیض پاتے ہیں، اور وہ اللہ کی بہت حمد و ثنا کرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے وہ۔ بس اتنا سننا تھا کہ ابلیس نے کہا بس تم جاؤ، اب تمہارا کام ختم۔ تو سرکار دو عالم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ابلیس آسمانوں پہ بھی چلا جایا کرتا تھا، اور اللہ اور ملائکہ کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ بھی سن لیا کرتا تھا۔ مگر جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اس کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا، اور ستاروں کو اس کے لیے انگارے بنا دیا۔ تو یہ خبیث ایک فرشتے کے ذریعے اللہ سے پھر ہم کلام ہوتا ہے، فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھا تو نے میرے بندے ایوب کو، کتنا صابر اور شاکر ہے، ہر وقت میرا شکر بجا لاتا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو ہر چیز سے نوازا نہیں؟ کیا تو نے بار نہیں لگا دی اس کی زمینوں کے اوپر، اور اتنی خوشحالی اس کو دی، مال و دولت اولاد اس کو عطا کیے؟ وہ شکر ادا نہیں کرے گا تو دنیا میں اور کون عطا کرے گا؟ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے تنگ دستی میں آزماؤں، پھر دیکھوں گا وہ کیسے تیرا شکر کرتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کے اوپر مصیبتیں پڑتی ہے نا تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا او بدبخت خبیث، آزمائے گا تو کیا اس کو؟ ارے آزمائیں گے تو ہم اپنے بندے ایوب کو، جا تجھے اجازت ہے۔ اب تو وہ خبیث ایسا نیچے اترا اور سارے شیاطینوں کو اپنے جمع کر لیا، اور کہنے لگا اجاڑ دو، برباد کر دو اس کا سب کچھ، مجھے آج اس نے اجازت دی ہے جو اس کا حمایتی ہے، اور مجھے کھلی چھٹی دے دی۔ بس پھر کیا تھا جناب، ایک ایک غلام آتا اور رو رو کر فریاد کرتا کہ آقا قزاق سارے جانوروں کو لوٹ کر لے گئے، نوکروں کو قتل کر دیا، واحد صرف ایک میں بچا ہوں جو چھپتا چھپاتا آپ تک آیا ہوں یہ خبر بری پہنچانے کے لیے۔ تو آپ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا گھبرا نہیں، یہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور سب کچھ اللہ ہی کا تھا، اللہ نے لے لیا اس صورت کے اندر، کوئی اس کا ایسی بات نہیں، شکر اللہ کا یہ کر کے تو سلامت ہے، جا۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب سب کچھ برباد، کھیت کھلیان آگ لگ گئی، نوکر چاکر سب ختم ہو گئے۔ اب آپ کے گھر کا بیٹوں کا یہ معمول تھا، آپ کے 7 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ ہر بیٹے کے گھر ایک دن ضیافت ہوتی تھی اور سب وہاں جمع ہوتے تھے، جس میں سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ رحیمہ بی بی یہ اپنے بیٹوں کے گھر میں پھر ضیافت میں شرکت کرتے تھے۔ تو ہر روز ایک فرد جانور ذبح کیا جاتا تھا اور اس کے حصے کیے جاتے تھے، رشتہ داروں میں، غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور پھر جو اپنے حصے کا گوشت ہوتا تھا اس میں طعام بنائے جاتے تھے اور پھر آپ ان کو کھاتے تھے۔ اس بدبخت نے اس گھر میں آگ لگوا دی جس گھر میں سب جمع تھے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے اور آپ کی زوجہ محترمہ کے۔ جتنی اولادیں تھیں اس گھر میں شہید ہو گئیں۔ پھر آپ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون،
سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے. ایک روز میں بھی چلا جاؤں گا، مگر ماں تو ماں تھی نا. ماں کے کلیجے پہ تو ایک چوٹ سی لگ گئی اور وہ آہو بکا کرنے لگی. تو سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے آپ کو صبر کی تلقین کی، اور پھر شکر گزاری میں آپ اپنے گھر میں دونوں میاں بیوی اللہ کی عبادت کرتے رہتے اور شکر بجا لاتے لیتے. مگر بیوی جو تھی نا وہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی کہ یہ کیسے بندے ہیں، اتنا سب کچھ ان کے ساتھ ہو گیا، مگر زبان پر آج تک انہوں نے ذرا سا شکوہ اپنے اللہ کا نہیں کیا. آج تک یہ نہیں کیا کہا کہ اللہ کریم آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا. مگر آپ کی زبان مبارک سے تو شکر کے سوا کوئی الفاظ ہی نہیں نکلتا. اب خبیث جو تھا نا بڑا جھنجلایا ہوا تھا ابلیس، سارے حربے آزما لیے تھے اس نے. اور پھر وہ ایک دن آسمانوں پر گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں او خبیث، دیکھا تو نے میرے بندے ایوب کو، سب کچھ برباد ہو گیا اس کا، مگر پھر بھی وہ میرا شکر ادا کرتا ہے اور مجھ پر شاکر ہے. وہ ابلیس کہتا ہے اللہ کریم دنیا کے اندر مال و متاع چلی جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر انسان کی صحت برقرار رہے تو مجھے اس کی جان پہ بھی اجازت دے، کیونکہ مال کے چلے جانے کا انسان کو اتنا غم نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پھر بنا لوں گا، مگر جب جان پہ پڑتی ہے نا اور جب اس کو اذیت پہنچتی ہے پھر وہ تڑپتا ہے، پھر دیکھوں گا میں وہ کیسے تیری حمد و ثنا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا بدبخت جا، تجھے اس کی بھی اجازت ہے، مگر یاد رکھ 3 چیزوں پر تیرا اختیار بالکل نہیں ہوگا. ایک عقل جس سے وہ مجھے پہچانتا ہے، ایک زبان جس سے وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور تیسرے دل جس میں میرا مسکن ہے، جس میں اس نے مجھے سما رکھا ہے میری یاد کو اپنے اندر. اب تو ابلیس ایسا آیا اتر کے آسمان سے جیسے کہ کوئی مکھی مٹھائی کو دیکھ کر بھاگتی ہے، اور آیا بھی ایسے موقع پر جب سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے. بہترین موقع تھا اس خبیث کے لیے. بس اس نے ایک ایسی شیطانی پھونک آپ کے اوپر ماری کہ آپ کا پورا جسم مبارک ایسا ہو گیا جیسے کسی نے دہتے ہوئے انگارے آپ کے اوپر پھینک دیے. اب جب آپ نے اپنے جسم پر نظر کی تو دیکھا آپ کے جسم پر آبلے سے ہو رہے ہیں اور پورے جسم پر پھیلتے جا رہے ہیں. آپ نے گھبرا کر اپنی بیوی کو آواز دی ارے رحیمہ ذرا ادھر تو آؤ، دیکھو مجھے کیا ہو گیا. اب رحیمہ بیوی گھبراتی بھی آئی اور پھٹ سے جب دروازہ کھولا اور آپ کے اوپر جب نظر پڑی تو وہ سکتے میں آ گئی کہ آپ کا پورا جسم آبلوں سے بھر گیا. اب تو آپ اور آہو بکا کرنے لگی اور فرمانے لگی لو سب کچھ تو برباد ہو گیا تھا، اب یہ نئی بیماری تمہارے جسم میں لگی، تم کب تک اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے. آپ نے فرمایا رحیمہ بھول گئی تو، ارے 70 سال میرے رب نے مجھے ایسا رکھا بالکل تندرست و توانا، اور اگر آگے 70 سال مجھے وہ اس حال میں رکھے گا تو کیا میں اس کا شکر نہ بجا لاؤں. بیوی خاموش ہو گئی اور کہنے لگی اچھا میں کسی حکیم کے پاس جاتی ہوں اس کا مرض ڈھونڈنے کے لیے. تو اس بستی میں ایک حکیم صاحب تھے. بیوی رحیمہ وہاں گئیں اور احوال بتایا ان کو. حکیم صاحب یہ سمجھے کہ آپ شاید جل گئے ہوں گے. انہوں نے مرہم پٹی کا سامان اپنی صندوقڑی میں رکھا اور چل دیے ساتھ. جب شام ڈھلے گھر آئے حکیم صاحب کی جب پہلی نظر پڑی ان کے اوپر تو حکیم صاحب بھی گھبرا گئے. کہنے لگے بی بی یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر کسی نے دہتے ہوئے انگاروں کا تھال پھینک دیا یا یہ انگاروں کے اوپر گر گئے اور ان کے جلنے سے جسم پہ یہ جو آبلے آئے ہوئے ان میں پانی بھرا ہوا ہے. ایسا وہ سمجھے اور انہوں نے مرہم پٹی کر کے چلے گئے. دوسرے دن آئے تو آبلے پھوٹ گئے. حکیم صاحب بڑے مطمئن ہوئے کہ چلو اب آبلے تو پھوٹ گئے. پھر انہوں نے دوسرا مرہم لگا دیا کہ یہ زخم صحیح ہو جائیں. مگر تیسرے دن جب حکیم صاحب آئے تو پھر وہی آبلے اسی آب و تاب کے ساتھ پورے جسم کے اوپر نمایاں تھے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا.
حکیم صاحب لگاتے بیٹھ جاتے. پھر آخر کار حکیم صاحب کہنے لگے کہ بی بی معاف کرنا، اب یہ علاج میرے بس سے باہر ہے، دنیا کا اب تو کوئی حکیم اس کو صحیح نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے سارے حربے آزما لیے ہیں، اب تو تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ کے جسم مبارک پہ جو آبلے تھے نا وہ پھٹ جاتے تھے، اور ان سے جو پانی، کبھی آپ نے غور کیا ہو کوئی چیز آپ کی جل جائے انگلی وغیرہ تو ایک آبلہ سا پھول جاتا ہے، اور وہ پھر کچھ دن لیتا ہے کیونکہ کھال اس کی موٹی ہوتی ہے، کچھ دن لیتا ہے وہ. پھر جب اس کی کھال پتلی جھلی کی مانند ہوتی ہے تو وہ پانی باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے. تو پھر وہ آولا جب پھوٹتا ہے تو اس میں سے جو پانی نکلتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے. سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا جسم مبارک ان آولوں سے، ان کی بدبو سے رچ بس گیا تھا. اب حالت یہ تھی 7 سال ہو گئے تھے آپ کو اپنے گھر اس بیماری میں، اور آپ کی بدبو کے بھبکے جو تھے نا آپ کے گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ اس سے بہت پریشان ہو گئے تھے. ایک روز سب نے فیصلہ کیا کہ ایوب کو اپنی بستی سے نکالو اور کہیں باہر ویرانے میں جنگل میں جا کر چھوڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ بیماری بھی ہم کو لگ جائے. اب سب ایک روز سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر آتے ہیں تو بی بی رحیمہ دروازہ کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ محلے کے کچھ معتبر لوگ آئے ہوئے. آپ پوچھتی ہیں خیریت تو ہے، کیا ایوب کی خیریت معلوم کرنے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم خیریت معلوم کرنے نہیں آئے، ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ ان کے بھائیوں کو بلواؤ. آپ کے 2 بڑے بھائی اور بھی تھے، اور ان کی مدد سے ان کو یہاں سے جو ہے کسی دور لے جاؤ جنگل کے اندر، کیونکہ اب ان کی بدبو سے ہم بہت اکتا چکے ہیں اور ایوب سے ہم ملنا چاہتے ہیں. آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغام پہنچاتی ہیں کہ محلے کے لوگ آئے ہیں آپ سے ملنے، تو آپ کہتے ہیں بھیج دو ان کو اندر. تو جب آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب نے اپنی ناک کے اوپر اپنے صافوں کا پچھلا حصہ، جو صافے پگڑیاں انہوں نے باندھی ہوئی تھی، اس کو اپنی ناک کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایوب تمہاری بدبو جو ہے نا بس اب ہم سے ناقابل برداشت ہے، بھائی کہیں ایسا نہ ہو ہمارے کو یہ مرض لگ جائے. تم نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی تمہیں سزا مل رہی ہے؟ ارے تمہارے کھیت کھلیان ہو گئے، تمہاری فصلیں برباد ہو گئی، تمہارے محل ویران ہو گئے، تمہاری اولادیں تک دنیا میں نہ رہیں، اور اب رہے سہے تمہاری بھی یہ حالت ہو گئی. تو تم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی تمہیں سزا مل رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو کسی کو کچھ نہیں ہوگا. ارے مجھے 7 سال ہو گئے اپنے گھر میں اس بیماری کے اندر، کیا آج تک کسی کو کچھ ہوا؟ تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی 7 سال میں نہیں ہوا تو اب ہو جائے گا، بس اب یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے اور ہم جا رہے ہیں، شام سے پہلے اپنا یہ کر لو انتظام، ورنہ ہم خود اٹھا کر تمہیں کہیں پھینک آئیں گے. اب بی بی رحیمہ آپ کے بھائیوں کو بلواتی ہیں اور گھر سے راکھ جمع کی جاتی ہے، اور مٹی کے چند ٹھیکرے، مٹی کے ٹھیکروں سے مراد یہ ہے کہ مٹکے وغیرہ جو ٹوٹ جاتے ہیں نا، ان کی جو ٹھیکریاں ہوتی ہیں ان سے کھجانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ان زمانوں میں، سادہ زمانوں میں. تو ان سے آپ اپنا جسم مبارک کھجایا کرتے تھے، اور جیسے جیسے آپ کھجاتے تھے تو وہاں کھرنٹ بن جاتے تھے اور پھر ان میں زخم ہو جاتے تھے اور ان سے پانی رستا رہتا تھا، اور ایک اذیت میں تھے آپ، اور اللہ رب العزت کی شکر بجا آوری کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے آپ. اب ٹاٹ میں لپیٹا ان بھائیوں نے اور جنگل میں لے جانے لگے. تو اس سے پہلے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں